الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، سبحانک لا علم لنا اللہم لا علم لنا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، آپ کے سامنے 22واں پارہ سورۃ الاحزاب کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا، التجا اور درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ جیسے گناہ گار کو اس آیت کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بیان کے بعد اللہ کریم مجھے آپ کو بلکہ سارے مسلمانوں کو صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جس رب نے ہمیں سب سے بہترین مخلوق انسان بنایا، اور مزید اس رب کا کرم دیکھیے کہ اس نے ہمیں اپنے نبی کی، جو کہ آخری نبی ہیں، آخری امت میں پیدا فرمایا۔ اس بات پہ جتنا بھی رب کا شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے کہ جس رب نے بن مانگے، بغیر مانگے ہمیں اللہ نے یہ نعمتیں عطا فرما دی ہیں۔ اور یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں دین دیا ہے وہ ہے دین اسلام، اور اللہ نے کیا فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا ہے۔ تو یہ بھی رب کا کتنا بڑا احسان ہوا کہ جو رب کو دین پسند تھا اللہ نے وہ دین چن کے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اور مزید رب کے انعامات دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے نبوت کا سنہری سلسلہ شروع کیا، جس کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، اور اس کا اختتام، اس سلسلے کی انتہا آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم، شافی محشر، ساقی کوثر، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر ہوئی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو آپ کو دین حق دے کے بھیجا، اس کے بارے میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، میرے پیغمبر جو ہم نے آپ کو دین دیا ہے وہ دین کامل ہے، اکمل ہے۔ اب دیکھیں، دین تمام کے تمام انبیاء کا ایک ہی رہا ہے۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو سب سے پہلے جس نقطے کی طرف مدعو کیا ہے، جس نقطے کی طرف بلایا ہے، وہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ آگے جو شریعتیں تھیں وہ مختلف ہوتی رہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر نبی کو زمانے اور اس کے حالات کے مطابق احکامات دیے۔ جو یہ انسانیت ترقی کی منازل طے کرتی رہی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی شریعت کے احکامات کو بدلتا رہا، اور جب انسانیت پورے اپنے عروج کو پہنچ گئی، جب ترقی کی ساری منازل طے کرتے ہوئے
انسانیت مکمل اپنے عروج کو پہنچی تو اللہ نے پھر ایسے حالات کے اندر اپنے آخری نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے مبعوث فرمایا تو قرآن میں کیا فرمایا؟ میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تمام کی تمام انسانیت تمہاری طرف اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، میرے پیغمبر ہم نے آپ کو ساری کی ساری انسانیت کے لیے آپ کو پیغمبر بنا کے بھیجا ہے۔ پہلے جتنے بھی انبیاء آتے رہے وہ انبیاء خاص علاقے کی طرف، کسی خاص قوم کی طرف، اس لیے تو ہر نبی نے جب بھی اپنی قوم کو خطاب کیا یا قوم کا لفظ استعمال کیا، لیکن جب ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی وما ارسلناک الا کافۃ للناس، میرے پیغمبر آپ کی نبوت کسی قوم اور کسی طبقے کے لیے نہیں ہے، کسی خاص کسی گروہ کے لیے نہیں ہے، قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے آپ کی نبوت ہے۔ اور اللہ نے آپ کو وہ مکمل ضابطۂ حیات دے دیا، میرے پیغمبر ہم نے آپ کو دین اسلام دے دیا، یہ مکمل ضابطۂ حیات دے دیا ہے۔ انسان جس دور کے اندر بھی ہو، انسان جس شعبے کے ساتھ بھی تعلق رکھتا ہو، دور چاہے کتنا ہی جدید نہ ہو جائے، دور چاہے کتنا ہی زیادہ ایڈوانس بھی ہو جائے، فرمایا میرے پیغمبر جو ہم نے آپ کو سنہری اصول دے دیے ہیں، جو ہم نے آپ کو ضابطۂ حیات دے دیا ہے، وہ تمام کے تمام طبقے کے لیے، ہر زمانے کے لیے، ہر دور کے لیے ہے، اس میں کوئی کمی پیشی ہو سکتی نہیں ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر کیا ارشاد فرمایا؟ لوگو میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تمہارے بعد کوئی اور امت نہیں۔ اور اسی دن عصر کے وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میرے پیغمبر آج کے دن ہم نے آپ کے لیے دین مکمل کر دیا ہے، اتنا مکمل کر دیا کہ اب کسی نبی کی ضرورت باقی رہی نہیں ہے، ہم نے اس دین کو مکمل ایسا کر دیا ہے کہ اب کسی اور نبی کی ضرورت نہیں رہی۔ فرمایا کیسے؟ کہ ہم نے دین کو اکمل بنایا ہے، جیسے میرے نبی کی ذات اکمل، اسی طرح یہ دین بھی جو آپ کو دیا گیا وہ دین بھی کیا ہے؟ اکمل۔ اکمل کیا ہے؟ دیکھیں ہم عموماً اس بولتے ہیں یہ چیز کامل ہے، یعنی مکمل ہے، اور کامل سے بھی جو اوپر درجے کی چیز ہو اسے کہا جاتا ہے اکمل۔ تو میرے نبی کی ذات بھی اکمل ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی نبی کامل نہیں تھے، ہر نبی کامل تھا، لیکن میرا نبی اکمل ہے۔ اس کی بنیادی وجہ دیکھیں اللہ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی کمال ضرور عطا فرمایا ہے، ہر نبی کی کوئی نہ کوئی ایک الگ شان، کوئی جزوی فضیلت اللہ نے ہر نبی کو ضرور عطا فرمائی ہے، لیکن وہ تمام کے تمام کمالات جو اللہ نے تمام انبیاء میں بکھیرے ہوئے تھے، وہ تمام کی تمام خوشبوئیں جو تمام کے تمام انبیاء کے اندر اللہ نے ڈالی تھیں، وہ تمام کے تمام اوصاف اور شانیں جو اللہ نے مختلف انبیاء کو عطا کی تھیں، یہ کہنا برحق ہے کہ اللہ نے ان تمام کے تمام کمالات کو سمیٹا، ان تمام کے تمام اوصاف کو اکٹھا کیا، وہ تمام کے تمام رنگ اکٹھے کیے، وہ تمام کے تمام خوشبوئیں اکٹھی کی، اور وہ ساری اکٹھی کر کے اللہ نے محمد عربی کی ذات میں وہ رکھ دی کہ فرمایا اب اس کے بعد کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے، ہر نبی کی شان اپنے مقام کے اوپر، لیکن فرمایا اس نبی کی شان کو کوئی شان حاصل ہو سکتی نہیں ہے جو اللہ نے کمالات اس پیغمبر کے اندر رکھ دیے ہیں۔ وہ جو خوشبوئیں تھی وہ ساری کی ساری اس پیغمبر کے اندر رکھ دیں، وہ سارے جو رنگ بکھرے تھے وہ اکٹھے کر کے اللہ نے محمد عربی کی ذات میں رکھ دیے۔ اس لیے اب اس دین کے بعد کوئی دین نہیں ہے، اور اس نبی کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے۔ اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پیغمبر ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، میرے پیغمبر ہم نے ختم نبوت کا تاج آپ کے سر پہ سجایا ہے، تمام کے تمام انبیاء رہے، کوئی ذبیح اللہ بنا، کوئی خلیل اللہ بنا، کوئی روح اللہ بنا، ہر نبی کی اپنی شان، لیکن یہ میرے نبی کی شان ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔
نبیوں کے سلسلے کی آخری کڑی میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اور یاد رکھیے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، لوگ سمجھتے کہ شاید یہ عام عقیدہ، نہیں، یہ ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے، یہ ہمارے عقیدے کی اساس ہے، اور یہ انتہائی حساس معاملہ ہے کہ جس کے اندر کسی قسم کی نرمی کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ آپ خاتم النبیین، یہ آپ کے اوصاف میں سے ہیں، اللہ نے خود فرمایا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیجئے، فرمایا کیا انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف پیغمبر بن کے آیا ہوں۔ اور اللہ کے پیغمبر نے خود اپنی زبان اقدس سے کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ نے مجھے کچھ اوصاف ایسے دیے ہیں جو اس سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے، اور ان اوصاف میں سے ایک وصف کیا ہے کہ اللہ نے آپ کو خاتم النبیین بنا کے بھیجا ہے، اور اس کے اوپر سب کا ایمان ضروری ہے۔ اس میں شک کفر ہے، اس میں تصور بھی آیا تو انسان ایمان سے خارج ہو جائے گا، یہ اتنا حساس معاملہ ہے۔ تو فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، خاتم کا معنی ختم کرنے والا، نبوت کے سلسلے کو اب ختم ہو گئی، اب اس کے بعد کوئی اور نبی کے نبوت کے عہدے پہ فائز نہیں ہو سکتا۔ اب پھر یہاں پہ کچھ لوگوں نے سوال اٹھایا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے، تو ہم کہتے ہیں بھائی عہد جو نبوت ہے نا، نبوت کا عہدہ وہ اللہ کے پیغمبر آپ آخری کڑی ہیں اور سلسلے کی۔ عیسیٰ علیہ السلام اگر آئیں گے تو نبوت ان کو پہلے ملی ہے، اور وہ اگر آئیں گے تو اپنی شریعت نہیں، شریعت محمدیہ کا پرچار کریں گے۔ خاتم النبیین، آخری سلسلے کی کڑی، بالکل آخری پیغمبر، اب اس کے بعد کوئی پیغمبر نہیں۔ اور خاتم کا دوسرا معنی مہر لگا دینا، کسی چیز کو سیل کر دینا، سیل بند کر دینا، یعنی اب اس کے بعد اس نبوت کے اندر کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے جس طرح خدا اپنی خدائی میں وحدہ لا شریک ہے، اس میں شرک کیا تو عمل برباد، اس طرح مصطفیٰ کی مصطفائی میں کسی نے کسی کو شریک مانا تو عمل برباد۔ خدا اپنی خدائی میں وحدہ لا شریک ہے اور مصطفیٰ اپنی مصطفائی میں لا شریک ہے، اس میں کسی کو تصور کرنا بھی غلط، کفر ہو جائے گا، ایمان سے انسان نکل جائے گا۔ یہ اتنا حساس نوعیت کا معاملہ ہے، لیکن ہمارے ہاں یہاں پہ قانون ہی الٹا چلتا ہے۔ جو ختم نبوت کے لیے لڑے، ہاں جی وہ انتہا پسند ہے، اور جو ہر ایک کو راضی کرے وہ قوم کی بہادر بیٹی بن جاتی ہے، وہ قوم کی ہیرو بن جاتی ہے۔ اور یہ وجہ کیا ہے؟ دین سے دوری ہے۔ آج ہم نے دین اسلام کو واللہ سمجھا ہی نہیں ہے، دین اسلام کے نام کو استعمال کر رہے ہیں، بطور رسم کے دین کے اوپر چلنے کا ایک لیبل لگایا ہے، لیکن حقیقی معنوں کے اندر ہم نے دین اسلام کو نہیں سمجھا۔ اگر کوئی مسلمان ہو اور اس کی زبان سے ایسی بات نکلے جو سراسر اسلام کے خلاف ہو تو سمجھیے وہ اسلام کا لیبل لگائے ہوئے ہے، لیکن اس کی حقیقت کچھ اور ہے۔ اگر اس نے دین اسلام کو سمجھا ہوتا، جس کو آپ قوم کی بیٹی ملالہ کہتے ہو، تو کبھی بھی وہ یہ اپنی زبان سے نہ کہتی کہ نکاح کیا ہے، شادی کیا ہے، اور تم نے تمام انبیاء کی توہین کی ہے، تجھے شرم نہیں آئی یہ بات کرتے ہوئے؟ کہاں گے وہ لوگ جو اس وقت بڑا انٹرویو دیتے تھے، یہ قوم کی بیٹی ہے، اس نے تعلیم کے لیے آواز اٹھائی ہے، یہ تعلیم تمہیں سکھائی گئی ہے، تو پھر اس تعلیم کا تمہیں کچھ فائدہ نہیں ہوگا جس تعلیم نے تجھے اپنے مذہب سے دور کر دیا ہے، جس تعلیم نے تجھے یہ سکھایا ہے کہ تم مسلمانوں کے جذبات سے کھیلو۔ پھر ایسی تم فخر نہ کرو اپنے آپ کو کہ میں قوم کی بیٹی ہوں، ہم تیرے جیسی قوم کی بیٹیوں کو نہیں مانتے۔ قوم کی بیٹیاں وہ ہوتی ہیں جو عافیہ صدیقی جیسی ہوں، جو اپنی جان کا سودا کر لے لیکن اسلام کی ذات کے اوپر ایک حرف نہ آنے دے۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ ہم جانتے ہیں کہ تیری پشت پناہی کرنے والے کون سے لوگ ہیں۔ اگر آج ممبر رسول سے ہم نے کوئی ایسی تیری بات کا جواب دیا تو کئی ایسے یار لوگ ہوں گے کہیں گے جی آپ کو ایسی بات زیب دیتی نہیں، آپ کریں، تو بھائی اس کو یہ بات زیب دیتی ہے۔ ہم یہ ضرور کہیں گے کہ تمہیں پوری قومی پوری مسلمانیت سے اس بات کے اوپر معافی مانگنی چاہیے کہ کیوں تم نے ایسی بات کی ہے کہ کوئی نکاح کی ضرورت نہیں ہے، یہ خواہ یہ بات چل پڑی۔ اور بھائی اس بات کے اوپر سراسر یہ ایک توہین رسالت ہے، اس بات کے اوپر کہ تم نے تمام انبیاء کی توہین کی ہے۔ تو بہرحال یہ دین سے دوری، یہ حقیقتاً یہ وہی لوگ ہیں جو فتنہ پرست لوگ ہیں،
جو آئے دن کوئی نہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں کہ جس سے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہو، لیکن یقین کیجئے قربان جائیں، اللہ نے دین اسلام ایسا دیا ہے نا، جتنا بھی لوگ اس کو دباتے ہیں نا، اللہ اتنا ہی عروج بخشتا ہے، اللہ اس کو اتنا ہی مقام بلند عطا کرتا ہے۔ نیوزی لینڈ کے اندر مساجد کے اوپر حملہ ہوا، کئی لوگ مسلمان ہوئے۔ کینیڈا کے اندر ایسا ہوا، تو یاد رکھنا یہ دین اسلام دبنے والا نہیں ہے، اس دین کو تمام دین کے اوپر غالب آنے کا وعدہ میرے رب نے کیا ہے، اور اس کا گواہ قرآن ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ دین اسلام تمام ادیان کے اوپر غالب آئے گا۔